بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان لڑائی کی مین وجہ کیا ہے، جو پاکستان نے 1960 میں باجوڑ اور دیر کے علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا۔ آج ہم آپ کو ڈیورنڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2640 کلومیٹر سرحد ہے، جسے 1893 میں برطانوی حکومت ہند اور امارات افغانستان نے کھینچا تھا۔ یہ ایک انتہائی متنازع مسئلہ ہے جو دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور سیاسی تعلقات کو تشکیل دیتا ہے۔ ڈیورنڈ لائن کی ابتدا 1893 میں ہوئی۔ ڈیورنڈ لائن ایک برطانوی سفارتکار سر موروٹیمر ڈیورنڈ اور افغانستان کے حکمران امیر عبدالرحمن خان کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے قائم ہوئی تھی۔ اس کا مقصد برطانوی ہندوستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی وضاحت کرنا تھا، جس سے افغان اثر و رسوخ کو شمال مغرب میں برطانوی کنٹرول والے علاقوں تک پہنچنے سے روکا جائے۔ اس معاہدے نے پشتون قبائلی زمینوں کو تقسیم کیا، جس کے کچھ حصے افغانستان میں اور باقی برٹش انڈیا پاکستان میں گرے۔ برطانوی راج کے دوران اثرات انگریزوں نے فارورڈ پالیسی کا استعمال کیا، قبائلی علاقوں پر کنٹرول برقرار رکھا، لیکن انہیں نیم خود مختار حیثیت کی اجازت دی۔ یہ لائن کشیدگی کا باعث بنی رہی کیونکہ بہت سے پشتون قبائل نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ افغانستان بیرونی ہندوستان میں پشتون علاقوں پر اثر و رسوخ کا دعویٰ کرتا رہا۔ ڈیورنڈ لائن 1947 کے بعد پاکستان کی آزادی۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کو سرکاری سرحد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ افغانستان نے پشتونوں کی سرزمین پر تحفظات کا حوالہ دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے داخلے کی بھی مخالفت کی۔ پاکستان نے برطانوی پالیسیوں کو وراثت میں رکھتے ہوئے خطے پر تسلط برقرار رکھا۔ افغان پاکستان کشیدگی، جو کہ 1947 سے اب تک جاری ہے۔ پشتونستان تحریک، جو کہ 1947 سے 1970 تک جاری رہی۔ افغانستان نے پاکستان میں پشتون یکجہتی پسندوں تحریکوں کی حمایت کی جو ایک آزاد پشتونستان کے خواہاں تھے۔ سر جنگ کا اثر: پاکستان نے امریکہ اور مغربی بلاک کے ساتھ اتحاد کیا، جبکہ افغانستان کے ساتھ سوویت یونین اور سر جنگ کا اثر رہا۔ پاکستان نے امریکہ اور مغربی بلاک کے ساتھ اتحاد کیا، جو کہ افغانستان اور سوویت یونین کے درمیان تعلقات تھے۔ 1960 کی دہائی میں پاکستان نے افغانستان کے کچھ حصوں جیسا کہ باجوڑ اور دیر پر اپنا قبضہ کر لیا۔ یہ فیصلہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اور مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ اس حصے سے انہیں اپنے بارڈر کی حفاظت کرنی تھی اور اس کے لیے اس کی مدد لی۔ پاکستان کے اس فیصلے کے بعد افغانستان نے کبھی بھی اس بارڈر کو اپنے حصے میں نہیں مانا۔ ان دونوں ممالک کے درمیان ایک لمبی اور نہ ٹلنے والی جنگ شروع ہو گئی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے افغانستان کا ایریا کیوں اپنے قبضے میں لے لیا، کیا یہ فیصلہ پاکستان کے لیے ایک صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا، اور کیا اس سے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن پر کوئی اثر پڑا۔ سوویت یونین کی جنگ، جو کہ 1979 سے 1989 تک جاری رہی۔ پاکستان نے سوویت یونین، یعنی جو اب رشیا ہے، حمایت یافتہ افغانستان کے ساتھ افغان حکومت کے خلاف مجاہدین جنگجوؤں کی حمایت کی۔ طالبان کا عروج، جو کہ 1990 کی دہائی میں پاکستان کے طالبان سے قریبی تعلقات ہیں، جنہوں نے 1996 سے 2001 تک افغانستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد 9/11 ہو گیا، جو کہ امریکہ میں ہوا۔ اس میں افغانستان میں امریکی قیادت میں جنگ نے سرحدی علاقے کو دہشت گردی اور فوجی کارروائیوں کا گڑھ بنا دیا۔ موجودہ صورتحال میں افغانستان کے اعتراضات کے باوجود پاکستان نے ڈیورنڈ لائن پر باڑ لگا دی ہے۔ افغان حکومت طالبان کے ماتحت جو حکومت ہے، اس نے بھی ڈیورنڈ لائن کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔ سرحدی جھڑپوں اور سرحد پار سے عسکریت پسندوں کی سرگرمیاں کشیدگی پیدا کرتی رہتی ہیں۔ ڈیورنڈ لائن ایک گہری تاریخی، نسلی اور سیاسی پیچیدگیوں کے ساتھ دنیا کی سب سے متنازع سرحدوں میں سے ایک ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تنازع جاری رہا، یہ جو باجوڑ اور دیر پہ پاکستان نے 1960 میں قبضہ کیا تھا، اس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہت خراب رہے ہیں اور اب تک خراب چلتے چلے آ رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد افغانستان نے خود کش حملوں، جو TTP طالبان نے پاکستان کے اندر گھس کے 9/11 کے بعد پاکستان پہ حملے شروع کر دیے، جو کہ خود کش بمبار کی صورت میں حملے چلتے چلے جا رہے تھے، جو کہ 2006-2007 سے، جبکہ پاکستان میں پرویز مشرف کا دور تھا۔ اس دوران اس کے بعد سے پاکستان میں خود کش حملے جاری رہے اور چلتے رہے، اور یہاں تک کہ 2014 میں جو APS کا واقعہ ہوا، جو پاکستان میں آرمی پبلک اسکول میں پشاور کے اندر جو واقعہ ہوا، اس میں بھی خود کش بمبار افغانستان سے آئے تھے، اور اس کے اندر ہمارے بہت سے چھوٹے معصوم بچے جو کہ
سو کی تعداد میں شہید ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ تعلقات بہت زیادہ خراب چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ آ گئی، اور عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے افغانستان کے معاملات جو ہے پاکستان سے کچھ بہتر رہے، لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر بھی جو ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان حالات کشیدہ ہیں، اور اب ایک دفعہ پھر سے دہشت گردی شروع ہو گئی ہے۔ اور ابھی جو 11 مارچ 2025 کو جعفر ایکسپریس کا واقعہ جو کہ بلوچستان کے علاقے میں ہوا، اس کے اندر بھی جو ہے افغانوں کا ہاتھ شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی اس کے اندر انوالو ہے۔ ان دونوں کی گٹھ جوڑ کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں حالات خراب چلتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کشیدگی جو ہے کنٹینیو جاری ہے۔ افغانستان پاکستان کے سرحدی علاقوں کو کبھی بھی اس نے دل سے تسلیم نہیں کیا، اور ہمیشہ جو ہے وہ اس کے اندر مداخلت کرتا رہتا ہے، کبھی تحریک طالبان پاکستان کی صورت میں، کبھی خودکش بمبار بھیج کر، اور کبھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی معاملات خراب کرتا رہتا ہے۔ 2004 سے لے کے 2014 تک جو ہے افغانستان نے پاکستان کے اندر بہت سارے خودکش بمبار بھیجے، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے فوجی جوان 80,000 سے زیادہ فوجی جوان، اور اس کے اندر فوجی بھی تھے، اور اس کے اندر عام لوگ بھی شامل تھے، مساجد، گرجا گھروں میں اور امام بارگاہوں میں تو خودکش دھماکے کیے، اور بہت زیادہ معاملات خراب ہوئے۔ افغانستان کے اندر بہت سے گروپ شامل ہیں، جس کے اندر کچھ جو ہے تحریک طالبان پاکستان میں شامل ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے 3-4 گروپ شامل ہیں جو کہ پاکستان کے معاملے میں مداخلت کرتے رہے، اور اسپیشلی خیبر پختونخوا کے اندر سوات وغیرہ میں، مینگورہ میں، اور اس طرح دیر اور باجوڑ وغیرہ میں جو ہے اس طرح کے معاملات میں وہ اپنی ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں اور خودکش بمبار بھیجتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے۔ 2011 میں سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر واقعہ پیش آیا، جس کے اندر ہمارے پاکستان آرمی کے بہت سے فوجی جوان شہید ہوئے، اور اس کے اندر بھی افغانوں کا بھرپور عمل دخل شامل تھا۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ افغانوں نے پاکستان کو کبھی بھی دل سے تسلیم نہیں کیا، اور اسپیشلی خیبر پختونخوا کا جو ایریا ہے اس کو کبھی بھی دل سے تسلیم نہیں کیا، اور ڈیورنڈ لائن کو انہوں نے کبھی بھی سرحد مانا ہی نہیں، بلکہ وہ جو ہم نے فینس لگائی ہے بارڈر پر، افغان پاکستان بارڈر پر، وہ اس فینس کو بھی قبول نہیں کرتے۔ تو افغانوں کا امیج پاکستان کے لیے بہت ہی خراب رہا ہے۔